حضرت سید عثمان مروندی سخی لال شہباز قلندر۔ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی تھا، لقب لال شہباز قلندر المعروف جھولے لال ہے۔ آپ 1177 بمطابق 538 ہجری کو موجودہ افغانستان کے شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند، جسے میوند بھی کہتے ہیں، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین بھی زہد و تقویٰ کی بدولت کافی مشہور تھے اور دینی درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد ہوئے تھے، اور آپ بھی پوری مسلم دنیا گھوم کر آخر کار سندھ سیون میں آباد ہو گئے اور یہیں پر مدفون ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 25 برس کے ہوئے تو کربلا روضہ امام حسین شہید پر تشریف لے گئے۔ یہاں 10 برس تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد 35 برس کی عمر میں حج کے لیے تشریف لے گئے، جہاں روضہ رسول پر حاضری اور جھاڑو برداری کرنے لگے۔ یہیں آپ کی ملاقات شیر شاہ جلال سید سے ہوئی، ان سے قربت ہوئی۔ تقریباً 6 سال قیام کے بعد حضرت علی کے مدقد یعنی نجف اشرف عراق تشریف لے گئے۔ یہاں سے ایک حکم کے مطابق انہیں کربلا جانا پڑا۔ یہاں حضرت ابراہیم مجاب کے پاس پہنچے، جنہوں نے اس دوران آپ کو تمام امانتیں اور علوم و فیوز منتقل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار پر موجود ایک طوق، جسے امام زین العابدین کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ بھی آپ کو ابراہیم مجاب صاحب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ بر صغیر تشریف لے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اس دور میں یہاں ہندو چوپٹ راجہ کی حکومت تھی، جو فحاشی و عریانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سیون کو سب سے پہلے اپنا مسکن بنا کر فحاشا کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آپ کی زبان میں اثر تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد تبدیلی دیکھی جانے لگی، جس کے بعد آپ کی مخالفت ہونے لگی۔ راجہ کو اپنی سلطنت اجڑتی دکھائی دی۔ آپ نے سیون میں آنے کے ساتھ ہی ایک مدرسہ بھی قائم کیا۔ آپ روحانی بلندیوں پر بھی فائز تھے۔ آپ کی انہی روحانی پروازوں کے باعث ہی آپ کو شہباز کہا گیا۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ لال رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو لال بھی کہا جاتا تھا۔ کئی ہندو بھی آپ سے انسیت رکھتے تھے، تو راجہ نے آپ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دیں، مگر اس کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ راجہ کو اقتدار اور دنیا سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سیون کی سرزمین آپ کی کرامات کی گواہ ہے، جہاں کئی ایک یادگاریں اب بھی قائم ہیں۔ اس میں اس قلعے کے آثار آج بھی موجود ہیں، جس کو آپ نے الٹ دیا تھا۔ اسی طرح ایک باغ بھی موجود ہے، جہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے درخت لگایا تھا اور ہریالی آ گئی تھی۔ اسی طرح جہاں آپ نے عبادت و ریاضت کی اور چلے کاٹے، وہ مقام آج بھی موجود ہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف سخی لال شہباز قلندر نے 1274 عیسوی میں اس دنیا سے پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کا موجودہ مزار پہلی بار 1356 میں تعمیر ہوا۔ اس میں شہنشاہ ایران کا گفٹ کردہ ایک سونے کا پانی والا دروازہ بھی لگایا گیا ہے، جو اس دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے نصب ہوا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ عرس 18 شعبان کو منایا جاتا ہے۔ دربار کے اندر باہر گرد و نواح میں ہر کوئی محور رقص ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک بزرگ سکندر بودلہ پہاڑوں میں عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے، جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ ظالم بادشاہ نے درویش کو قید کروا دیا۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھیں۔
آپ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاش لوگوں نے راجا سے شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے وہاں پر عیاشی کے معاملات اور کاروبار ٹھپ ہوتے جا رہے ہیں۔ چوپٹ راجا خود عیاش تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ اب سپاہی جب آپ کے خیمے میں داخل ہونے لگتے تو ان کے جسم ایک جگہ پر ساکت ہو جاتے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکتے، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتے تو ان کی طاقت بحال ہو جاتی۔ طاقت بحال ہو جانے پر سپاہی دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تو پھر ساکت ہو جاتے۔ تھک ہار کر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجا سارا واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے ذائچہ بنانے کے بعد راجا کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، یہ وہی مرشد ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجا نے سونے کی اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوائے تاکہ آپ کسی اور جگہ پر چلے جائیں۔ آپ نے تمام اشرفیوں ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ راجا چوپٹ کا وزیر سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوفزدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجا کی قید میں اذیتیں جھیل رہا ہے۔ ایک روز آپ نے قلعے کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ، اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ کو جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے کہ میرا مرشد آ رہا ہے، میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی آواز روحانی طور پر محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجا کو ان تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان تمام کرامات کو شعبدے بازی قرار دیا۔ اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجا کو بتایا کہ حضرت لال شہباز قلندر کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکے گا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجا نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوا دیے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجا کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کی عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجا سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجا کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔